بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا یہ ٹاپک قرب قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانیاں ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ یعنی کڑوا حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اسی طرح سے یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی۔ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی الگ الگ آفات سے بھی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ میرے دوستو، اس آخری رمضان میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ میرے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہو سکے، اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکیں۔ میرے دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی یعنی شابدک ارتھ کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ میرے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں الگ الگ سائنسدانوں نے الگ الگ قسم کے رائے پیش کیے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی شروعات ہوئی اس کا انت بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے طور پر قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، جو سامنے آئیں گی، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامت بعیدہ کا ہے جو ان علامات پر مشتمل آدھارت ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامت متوسطہ یا علامت صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامت قریب یا علامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات تو بالکل صاف طور پر ظاہر ہو جائیں گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا۔
جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس یعنی لوگوں کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند یعنی مینار کے جیسی کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کے جانب سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں یعنی شروعاتی حصے میں ہوگا یا درمیانی حصے میں یعنی بیچ میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف یعنی آدھا رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے بھی ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایات کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائیں گی۔ تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت، آپس میں قبیلے میں بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نکائی سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ میرے دوستو، جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنی اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔